بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، دینی بہنوں، سورۃ النساء کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، جس حدیث کو حضرت ابو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے امام ابن بطہ اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے، جس حدیث کی سند میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کی تائید قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث سے ہوتی ہیں. اسی لیے ہمیشہ سلف اس حدیث کو برابر بیان کرتے رہے اور سنتے رہے، اور حدیث بڑی ہی ہمارے ایمان، ہمارے عقائد، ہمارے عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے. حدیث کے اندر نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم. یہ لفظ احدکم جو ہے یہ سامنے والوں کو مخاطب کرنے کا ہے، یعنی جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے ان کو آپ نے خطاب کیا، اور آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ایمان والے تھے، صحابہ تھے، آپ کے لیے اپنی جان اپنے مال کو قربان کرنے والے انصار اور مہاجرین تھے. ایسے لوگوں کو نبی علیہ السلام خطاب کرتے ہوئے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا. آپ ذرا سوچیں، صحابہ کرام جنہوں نے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں، اتنی پریشانیاں اٹھائی تھیں اور ہر قسم کی قربانی پیش کیا تھا، جانی مالی ہر قسم کی قربانی، ہجرت کیا، جہاد کیا، لیکن اتنے تمام اعمال کے باوجود اللہ رسول انہی کو حکم دے بتا رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. دیکھا آپ نے کتنی عبرتناک چیز، اور ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی علیہ السلام صحابہ اتنے دین کے کام کرنے والے، اتنے مخلص، اتنے اعلیٰ درجے کے ایمان والوں کو اللہ سے فرمایا جتنا ابھی تک تم لوگوں نے کیا ہے یہ مومن بننے کے لیے کافی نہیں. سوچو ذرا سا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی تک ابھی مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی نہیں، یہاں تک کہتے ہیں نا، حتی مطلع الفجر. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھنے والوں مومن نہیں بن سکتا. کب تک نہیں ہو سکتا؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اپنی خواہشات، اپنی پسند، اپنا مزاج، اپنی طبیعت میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے. دوستو، اس حدیث پر ذرا غور کریں، آج کتنی ضرورت ہے اس حدیث کو سمجھنے کی، جہاں انسان نفس کا پیروی، اللہ اکبر. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے
مشہور کتاب الادب المفرد، آج کتنی ضرورت ہے، ہم حدیث بتانا چاہتے ہیں۔ الادب المفرد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ وقلیل خطباؤہ، کثیر معتوہ قلیل سؤالہ، العمل فیہ قائد للہوى، ویأتی من بعدکم زمان قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ کثیر سؤالہ قلیل موتوہ، والہوى فیہ قائد للعمل، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَمَلِ افضل من بعض العمل۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اور تمام محدثین کہتے ہیں یہ ایسی موقوف حدیث صحابی کا قول ہے جو مرفوع حدیث کا حکم رکھتی ہے۔ کیوں؟ صحابی مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، اور مستقبل کی خبر سوائے اللہ اس کے رسول کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ دیتا ہے یا اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا ہے، تب نبی دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا، لیکن بیان کرتے وقت انہوں نے اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا۔ ترجمہ، اس حدیث کے اندر 3 چیزیں عبداللہ بن مسعود نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ وقلیل خطباؤہ۔ آج اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھو، تم لوگ ایک ایسے زمانے میں بھی زندگی گزار رہے ہو کہ جس زمانے میں کثیر فقہاؤہ، دین کا علم رکھنے والے، کتاب و سنت کا علم رکھنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن بہت ہیں، علم والے بہت ہیں، قلیل خطباؤہ، دعوت و تبلیغ کرنے والے، تقریر کرنے والے کم ہیں۔ کیوں؟ سبھی ماشاءاللہ علم والے ہیں، ہر علم والا اپنے گھر والے کو سنبھال لے رہا ہے، ہر سیٹھ اپنے لیبروں کو تعلیم دے رہا ہے، کہنے والے کم ہیں، دعوت دینے والے کم ہیں، خطیب خطبہ تقریر کرنے والے کم ہیں، اور علم رکھنے والے زیادہ ہیں۔ نمبر 2، کثیر معتوہ قلیل سؤالہ، کثیر معتوہ، دینے والے زیادہ ہیں، سوال کرنے والے کم ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلی چیز، علم رکھنے والے زیادہ ہیں، وعظ و نصیحت تقریر کرنے والے کم ہیں۔ نمبر 2، کثیر معتوہ، دینے والے بہت ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے، سمجھیے نا، قلیل سؤالہ، سوال کرنے والے کم ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سوال کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نمبر 3 جو ابھی بتا رہا تھا، العمل فیہ قائد للہوى۔ ابھی جس زمانے میں تم لوگ، تیسری بڑی خوبی یہ ہے اس وقت کی کہ العمل فیہ قائد للہوى، کتاب و سنت پر تمہارا عقیدہ اور عمل جو ہے یہ تمہارے نفس اور خواہشات کو اپنے تابع بنا لیتا ہے۔ یعنی تم میں سے ہر انسان اپنی خواہش، اپنی پسند، اپنی چاہت، اپنا ذوق اور شوق کس کے تابع کر دیتا ہے؟ کتاب اللہ سنت رسول کے۔ نہیں، خواہش اپنی جگہ پر، لیکن کرنا وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ یہ تو بھی گزار رہے ہو، لیکن اور واقعی ایسے تھا،
سارا شوق جذبہ انسان ترک کر دیتا ہے. کب؟ جب نبی علیہ السلام کی سنت آ جائے. ذرا سوچو, سنن نبی داؤد کی روایت, صرف ایک مثال دیتے ہیں. سنن نبی داؤد کی روایت, نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بہت بڑا وفد آیا, بہت بڑا وفد آیا. آئے لوگ, اس وفد میں ایک نوجوان تھا. نوجوان, آج انسان اس حدیث کو سننے کے بعد اس چیز کا سمجھنا کہ العمل فی قائد للہوا, عمل کے تابع انسان اپنے سارے خواہش. ایمان اور عمل صالح جو کتاب و سنت کا حکم ہے, ہر انسان ابھی اپنا ذوق, اپنا شوق, اپنی خواہش, سمجھ گئے نا, کس کے تابع کر دیتا ہے؟ کتاب اور سنت. ایک مثال, جب وفد آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں, لوگ کلمہ پڑھے, مسلمان ہو گئے, اسلام ہونے کا اعلان کر دیا. جب اٹھ کر کے جانے لگے, چونکہ نو مسلموں کو کہیں ٹھہرایا جاتا تھا, تو نبی علیہ السلام نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا نام تھا خریم. کیا تھا؟ خریم. خریم. آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم, نعم الرجل خریم. خریم, یہ خریم کتنا بہترین نوجوان ہو جاتا لولا طول جمته واسباب ادارہ. لیکن کب اچھا ہو جاتا؟ جب دو چیزیں یہ ترک کرتے. اللہ اکبر. دو چیزیں یہ ترک کر دیتا تو بہت اچھا نوجوان ہو جاتا. نمبر ایک, طول جمت, اتنی لمبی لمبی زلفیں رکھا ہے, اگر زلفیں کاٹ کر کے چھوٹی کر دیتا بہت اچھا ہو جاتا. نمبر دو, واسبال ادارہ, ازار ٹخنے کے نیچے لٹکایا ہوا ہے. یہ دو چیزیں ہیں, اگر یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں تو نعم الرجل خریم, بہترین نوجوان خریم بن جائے. دیکھو, نہ شرافت, نہ زنا, نہ چوری, نہ سود, نہ رشوت, نہ غیبت چگلی. معاملہ صرف فیشن کا ہے, ہاں, اپنی پسند کا, اپنی چوائس. ہاں, سارا میرا کس نے کر کیا ہے؟ مائی چوائس. دیکھیے نا, سارا بیڑا کر کے کیا ہے جو مجھے سمجھے, میری اپنی پسند. چوائس چوائس کے پیچھے اس نوجوان کی طرح دیکھو. واللہ کیا کہا؟ فرمایا دو چیزیں, کاش کہ اپنی زلفیں کاٹ کے چھوٹی کر دیتا اور اپنی ٹخنوں کو کھول لیتا, اس بال سے جو لٹکایا ہوا ہے بچ جاتا. چلے گئے جہاں وہ لوگ تو پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے, بڑی خیر خواہی کا زمانہ تھا, نبی علیہ السلام نے جب اس کی شہادت دی کہ نوجوان کیا خوب ہو جاتا اگر یہ دو چیزیں ترک کر دیتا. کیا پوچھنا, خیر خواہی میں ایک صاحب اٹھے, چلے گئے ڈھونڈتے ہوئے, پا گئے. خریم کو بلایا, کہا ماشاء اللہ بھائی, السلام علیکم. علیکم السلام. ماشاء اللہ, نبی علیہ السلام کی مجلس سے جب تم اٹھے تو اللہ کے رسول نے تمہاری بڑی تعریف کی. فرمایا بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن دو چیزیں اگر نہ ہوں تب. خریم, میرے اندر دو چیزیں کیا ہیں جو ہمیں اچھے ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ تو فرمایا, اللہ رسول نے, صحابی نے بتایا, اللہ رسول نے فرمایا نعم الرجل خریم لو طول جمته واسبال ازارہ. یہ لمبی زلفیں نکال دے اور ٹخنے کے اوپر اپنی اظہار کر لے. ہاں, اللہ رسول نے میرے بارے میں یہ بیان کیا. ہاں, تو نہ درزی کے ہاں گئے, نہ ٹیلر کے ہاں گئے, کہیں سے قینچی لی, زلفیں کاٹ دی اور کپڑا کاٹ کر کے ٹخنے کھول لیے. آئی بات سمجھ نا. اور آج کسی کو سمجھا کر کے دیکھ لو, وہ تو مولوی کے گلے پڑ جائے گا. بس آپ لوگوں کو یہی کام, چھوٹی چھوٹی باتوں میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ابھی تم ازار اور بالوں میں رہ گئے. ہاں, دیکھا آپ نے کتنی پیاری بات. عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں, العمل فیہ قائد للہوا.
میں نے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ملا بڑی حیرت ہوئی ہمیں، بیٹھے تھے، ایک خاتون بالکل یہاں تک جو سینڈو بنیانی آتی ہے نا، گرمی کا موسم تھا، اس قسم کی قمیص پہنے، اور وہی یعنی صرف ٹیکا نہیں لگا تھا، باقی سمجھے کہ ہندو عورتیں بھی شاید اتنا اریانیت کا لباس نہ پہنے۔ دیکھو چھوٹی سی بچی تھی، بچی ادھر ادھر بھاگنے لگی تو بچی کا نام لیا تو خدیجہ نام لیا، تب میں سمجھا کہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ابھی تک میں اس کو ہندو سمجھ رہا تھا، اس لیے میں ادھر جا کے کھڑا ہوں، اور یہ ابھی جو ہے خدیجہ نام۔ میں نے کہا کہ بیٹے آپ مسلمان کیا؟ تو کیا میں ہندو ہوں؟ میں نے کہا نہیں ہندو تجھے پوچھ رہا ہوں، یعنی ابھی اس کو تعجب، ہم اس کو مسلمان سمجھے ہوتے، ابھی ہم سے وہ۔ تو میں نے کہا بیٹے مسلمان عورت ہو تو یہاں تو چہرہ چلو کم سے کم دوسرا پھگا، نہیں تو اس کا کیا مطلب میں اسلام سے خارج ہو گئی؟ ٹھیک ہے آپ کا کام تھا نصیحت کر دینا، لیکن اب غور کرنا سوچنا ہمارا اپنا کام ہے، ہم بہتر سمجھتے یہ اچھا ہے، اس کو میں اچھا سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ذرا سوچو کتنی عجیب سی بات ہے۔ آج کسی کو ذرا سوچ کر کتنی پیاری بات عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، العمل فی قائد للہوا، انسان کا عمل نفس کے تابع نہیں ہوگا بلکہ نفس کو پس خواہش اور فیشن کو آدمی اپنے تابع بنائے گا۔ آگے مثال سمجھ میں، فوراً کاٹ کے صحابی ہے پر یا رسول اللہ ہم نے آپ کا پیغام پہنچایا، فوراً اس نے اصلاح کر لی، نعم الرجل خریم، کتنا اچھا نوجوان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج یہی چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ لیکن پھر عبداللہ بن مسعود آگے کہتے ہیں وَيَأْتِي عَلَيْكُمْ وَيَأْتِي مِن بَعْدِكُمْ زَمَانٌ، لیکن تمہارے بعد، یہ تو ابھی اپنے زمانے کا ہے، لیکن تمہارے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں بالکل حالات بدل جائیں گے، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر تین چیزیں بالکل اس کے اپوزٹ، قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ، علماء کم ہوں گے، لیکچر دینے والے، اللہ اکبر، لیکچر آواز و نصیحت نام بھی نہیں کریں گے، کیا کہیں گے؟ لیکچر دینے والے زیادہ، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، علم رکھنے والے کم، کتاب و سنت کوئی سیکھے گے ہی نہیں، یہ کم ہوں گے، اور بے علم جو ہیں دعوت دینے والے، اسٹیج پر آنے والے، سمجھ گئے نا، وعد و نصیحت کرنے والوں کی بھرمار ہو جائے گی، سمجھ گئے نا۔ نمبر 2، اللہ اکبر، قلیل معطوہ کثیر سوالہ، مانگنے والے بہت ہو جائیں گے اور دینے والے کم ہو جائیں گے۔ اب دینے والے اتنے، مانگنے والے اتنے زیادہ ہو گئے کہ اللہ اکبر، مسجد جائیں تو وہاں مانگنے والے، سگنل پر گاڑی کھڑی ہو تو شیشہ پیٹ پیٹ کر کے، کیا خیال ہے، پیٹ پیٹ کر کے مانگنے والے زیادہ، اور مانگنے والے کیسے؟ او ماشاء اللہ، آدمی 5 لاکھ سے مانگنا شروع کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے کم سے کم 5 درہم تو دینا ہی پڑے گا۔ اور حیرت کی بات ہی ہو گئی مانگنے والوں کی کہ اب انسان مانگنے والا کھڑا ہو جائے گا اور صرف اس کو کیچ چاہیے، گاڑی کھڑی کرے گا، دیکھیں بیوی وہاں بیٹھی ہے، بچے وہاں بیٹھے ہیں، چور نے پاکٹ مار لیا ہے، پیٹرول ختم ہو چکا ہے، ہم بھوکے ہیں، بس
اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت سے بچائے. ہمارے اوپر جسے مصیبت آئی بس آپ کچھ دے دیں. یہ رحم کھا گئے. بھائی کیا پیٹرول؟ اچھا پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھرا دیتے ہیں. بھوک یہ ہوٹل میں کھانا نہیں یہ نہ کرے بس. کیا اب تجربہ کر لیں دیکھیں. حد یہ ہو گئی کہ اب کتنے لوگ ویزا لیتے ہیں حج کا صرف اس بنا پر کہ جا کر کے وہاں میں کیا کرنا ہے. تجربہ کریں. ایسے پکڑے جاتے ہیں. دینے والے کم اور مانگنے والے زیادہ. تیسری چیز جو بتانا چاہتا آپ نے فرمایا اس زمانے میں تیسری برائی کیا پیدا ہو جائے گی فساد کی؟ الہوا فیہ قائد للعمل. اس زمانے میں انسان عمل کرنے میں اپنے نفس کی پوجا کرنے لگے گا. وہی عمل کرے گا جو اس کا نفس کہے گا. اور پہلے کیا تھا؟ نفس کو اپنے ایمان اور کتاب و سنت کے تابع بنائے گا. لیکن زمانہ ایسا ہو جائے گا کہ اب اپنے آپ کو تابع نہیں بنائے گا بلکہ کتاب و سنت کو اپنے تابع بنائے گا. اور ہر چیز کو جائز کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ طرح طرح کی دلیلیں ڈھونڈے گا. اللہ اکبر. اور آج یہ ساری چیزیں تقریباً ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں. انسان کو چاہیے کہ اس حدیث پر غور کرے. پھر آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر. یہ زمانہ جب ایسا بدل گیا. کیسا؟ علم والے کم، تقریر کرنے والے، اسپیچ دینے والے زیادہ. دینے والے کم، صدقہ خیرات کرنے والے کم اور مانگنے والے زیادہ. نمبر 3، آدمی کتاب و سنت کو اپنے نفس کے تابع بنائے گا، نہ یہ کہ خود اپنے آپ کو کتاب و سنت کے تابع کرے. ایسے فتنے کے دور میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس قدر لوگ کتاب و سنت کو اپنے من میں اپنے پسند سے ڈھالنے لگیں گے. اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا اچھے شریعت کے مطابق شکل و صورت اور لباس اور کپڑا پہننا، کھانے پینے میں اسلام کا طریقہ اپنا لینا، آج بہت سارے نیک عمل سے بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کیا اس وقت وہ پائے گا. دوستو اسی لیے اس حدیث پر غور کریں کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ رسول کیا شرط قرار دے رہے ہیں؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی کلمہ پڑھ لینے، ہجرت کر لینے، جہاد کر لینے، حج اور نماز کی پابندی کر لینے کے بعد اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا گرچہ یہ سارے نیک اعمال کرے، جب تک کہ اپنے پسند، اپنے ذوق اور شوق اور اپنی خواہشات کو میرے لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے. کتنی بڑی شرط ہے مومن کی. اس لیے علامہ اقبال کہتے تھے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے بھائیو، انسان سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرے، اپنے دل کا محاسبہ کرے کہ آیا دل میں اتنا قوی ایمان آ چکا ہے یا کہ نہیں کہ ہر وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ، ہر وہ چیز، ہر وہ شوق، ہر وہ عمل ہمارا نفس جس کو کرنے کے لیے چاہ رہا ہے شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق نہیں. ہر وہ عمل جو ہم کرنا چاہتے ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہماری پسند یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ ایسا کریں، اس کو اس میزان پر ٹٹولے. اگر وہ شریعت کے تابع ہے تو ٹھیک، اگر شریعت کے تابع ہے تو ہیلے بہانے سے اس کو جائز قرار دینے کے بجائے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالے. اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ میں شامل ہو جائے ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں کیا بیان فرمایا؟
والذی نفسی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگو، قسم کھا کے کہتا ہوں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے پسندیدہ محبوب باپ، محبوبہ ماں، محبوب اولاد، بیٹے بیٹیوں کی محبت، میری محبت غالب نہ آ جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور کائنات کے سارے لوگوں کے اوپر میری محبت غالب نہ آ جائے. یہ اسی حدیث کی تشریح. کیوں میرے بھائیوں؟ محبت کے لیے کیا شرط ہے؟ اطاعت و فرما برداری. اطاعت و فرما برداری، اطاعت و فرما برداری ہی اصل میں ایمان کی علامت قرار دی گئی ہے. اسی لیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث، لا يدخل الجنت الا من، لا يدخل الجنت من ابا. لوگ خبردار، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ من ابا، کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آج میں کوئی زبان سے انکار تو نہیں کرتا. من اطاعنی فقد دخل الجنہ. ایمان اور انکار کا مطلب اطاعت و فرما برداری ہے. یہاں لا تدخل الجنۃ حتی لا تدخل الجنۃ الا لا يدخل الجنۃ الا من ابا. سمجھے؟ لا يدخل الجنۃ من ابا، جو میرا انکار کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صاحب نے فرمایا کون آپ کا انکار کرے گا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کیا وہ تو جنت میں گیا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کیا فقد ابا، اس نے سمجھو انکار کر. دیکھو یہاں دو لفظ ہیں، اطاعنی اور عصانی. یہاں اطاعت کو ایمان قرار دیا گیا. یہی وہ چیز ہے جو پہلی حدیث بیان کی گئی کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے خواہشات کو ہمارے نفس کے تابع نہ بنا دے. پھر نفس کے تابع بنا دینے کے ساتھ یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ میرے حق میں یہی چیز سب سے بہتر ہے. جو ہم اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں یہی ہمارے دنیا آخرت میں کیا ہمارے لیے خیر و برکت کا ہے. اگر دل ناخواستہ انسان نے مجبوری کی بنا پر تسلیم کر لیا، اطاعت کر لیا، جب بھی ایمان نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی، ہمارے نبی جو ہیں مومنوں کے جان سے بھی زیادہ مومنوں کے قریب ہیں. ایک مومن کو جتنی فکر اپنے جان کی ہوتی ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ نبی تمہاری فکر کرتے ہیں. فکر کا یہ جملہ اس لیے اس کا معنی یہ بتایا گیا کہ آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ ایک ہماری سوچ ہے، ایک ہماری پسند ہے، ایک ہمارا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس میں زیادہ خیر و برکت ہمارے لیے ہے
بنسبت اس عمل کے جو ہماری سوچ میں ہماری پسند کا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اسی لیے اگر کوئی انسان اس یقین کے ساتھ نبی کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، دل میں کچھ شکوک شبہات باقی رہیں، تو اس کے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے. قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. نبی علیہ السلام کے سامنے صرف مسئلہ اتنا تھا میرے بھائیو، پانی لینے کا. آپ کے قرابت دار رشتہ دار زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت، ادھر کنواں تھا، ادھر سے پانی آتا تھا. پہلے کھیت اور زمین، پہلا باغ حضرت زبیر ابن العوام کا تھا اور یہ اونچا تھا. آخر میں اس کے بعد ایک دوسرے کا باغ تھا اور وہ نیچے تھا تھوڑا سا. حضرت زبیر بن العوام نے کہا، دونوں کو پانی کی ضرورت تھی آبپاشی کے لیے. حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زبیر نے کہا کہ میں پانی لوں گا، دوسرے نے کہا پانی میں لے جاؤں گا. دونوں کی بات زیادہ بڑھی کہ پانی کون لے جائے. نبی علیہ السلام کے پاس دونوں آئے، دونوں کا معاملہ سنا اور آپ نے زبیر ابن العوام کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ تمہارا حق ہے، تم پانی لے جاؤ، لیکن پانی اپنے کھیت میں بھرنا نہیں. جب پودوں میں پہنچ جائے تو پانی اس کو دے دینا، بعد میں پانی بچے گا تو تم استعمال کر لینا. بات بڑی آسان سی تھی، لیکن جس کے خلاف فیصلہ پڑا وہ غصے میں آ گیا. اس کے دل میں شکوک و شبہات، بدسنی بدگمانی پیدا ہو گئی. کہا ارأیت ان کان ابن عمتک، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں. ڈبل رشتہ تھا نبی علیہ السلام، ایک تو ساڑھو تھے، دوسرے پھوپھی زاد بھائی. اس لیے آپ نے فیصلہ کیا. نبی علیہ السلام کو بڑا برا لگا. ابھی چند قدم بھی نہیں گیا ہوا تھا، اتنے میں جبرائیل امین یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سورۃ النساء کی آیت لے کر کے آ گئے. فلا وربک، نہیں آپ کے رب کی قسم، آپ اس کو مومن سمجھتے ہیں، اللہ یہ مومن نہیں. اللہ غور کرو، یہ مومن نہیں، ایمان کی نفی کر دیا. صرف اس بنا پر کہ نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا، فیصلہ دیا، اس پر اس کو اطمینان نہ ہوا. پھر آگے فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ان میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا کلمہ روزے نماز کے باوجود جب تک کہ اپنے ہر جھگڑے اور معاملے میں آپ کو اپنا حکم و جج تسلیم نہ کر لیں. پھر جج اور تسلیم کر لینے کے بعد بھی مومن نہیں ہوتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں، اور قبول کرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے دل میں اس فیصلے کے متعلق کوئی تنگی اور گھٹن پریشان محسوس نہ کریں. اگر آپ کی بات کو سن کر کے ان کے دل میں تنگی بھی ارے بھائی یہ تو عجیب سی بات، اللہ اکبر، تنگی بھی محسوس ہو گئی، اللہ نے فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتا. ذرا سوچو کتنی شدید وعید ہے. اور آج کا مسلمان کتنی باتیں سن کر کے دل میں گھٹن تکلیف، یہی اسلام ہے. اسلام ایسی اللہ اکبر طرح طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے ایمان کا کیا حشر ہوگا ذرا سوچو. اس لیے ان آیات، اس آیت اور اس حدیث پر غور کرنا چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی یحکموک فیما شجر بینہم.
تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنا سارا معاملہ، اپنا ذوق، اپنا شوق، اپنا پسند، اپنا مزاج آپ کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے۔ جب شریعت کے تابع ہو جاتا ہے انسان اپنے آپ کو، اسی لیے اللہ اکبر، ائمہ کہتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کے سپرد نہ کر دے۔ بس آپ خالق مالک، میں آپ کا بندہ، ہمیں وہی منظور جو آپ کا حکم ہو۔ کلی طور پر انسان جب اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہی معنی اسلام کا ہوتا ہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کیا چیز ہے؟ تین چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اقرار باللسان، عمل بالارکان، تصدیق بالجنان۔ یعنی سب سے پہلے تو دل کی تصدیق، دل درست ہو، اللہ، اس کے رسول کی ذات، اس کی صفات، اس کے احکام، اس کی آیات، اس کی کتاب، ہر چیز کا 100% یقین اور تصدیق کہاں پیدا ہو جائے؟ دل میں۔ پھر کسی انسان کے دل میں 100% یقین آ جائے، جب بھی وہ مسلمان و مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ زبان سے اقرار نہ کرے۔ کیوں؟ وَجَحَدُوا بِهَا، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دل میں یقین پیدا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے زبان سے اقرار نہ کیا۔ تو پہلی چیز ہے میرے بھائیو دل کی تصدیق، یقین کامل ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز زبان سے تصدیق ہو، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہو، پھر زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق، اس کی حقیقت کب سمجھی جائے گی؟ عمل بالارکان، جب انسان عملی طور پر مسلمان بن جائے۔ یہ علامت ہے، دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ کہ انسان عملی طور پر جن چیزوں کا اقرار، جن چیزوں کی تصدیق کی ہے، اس پر عملی طور پر قائم ہو جائے، تب انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان بنتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی دل کی اصلاح ہو، اس دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہو، اس دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی باتوں میں کامیابی، ہماری کامیابی اسی کے اندر، اللہ اس کے رسول کی باتوں کے اندر، اس پر ہمارا دل مطمئن ہو، تب کہیں انسان جا کے مسلمان بنتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ زبان سے کہہ بھی دیا یہ مومن تو کیا حاصل؟ اللہ اکبر، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے یہ حدیث پر ذرا غور کرے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، موحد بنائے، متبع سنت بنائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔